باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. چلیے. وقال الله تعالى كل يعمل على شاكلته على نيته نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبۃ ولکل امرئ ما نوى. ترجمۃ الباب میں 3 باتیں ارشاد فرمائی ہے، اور جو 3 باتیں ارشاد فرمائی اس کے لیے روایت بھی بالترتیب 3 لائے ہیں. 3 الگ الگ باتیں ہیں اور حدیث بھی 3 ہیں. پہلا جز ہے ان الاعمال بالنیت، دوسرا جزء ہے ان الاعمال بالحسبۃ، تیسرا جزء ہے ان لکل امرئ ما نوى. یہ 3 اجزاء ہے ترجمۃ الباب کے. اس باب کے قائم کرنے کا مقصد کیا؟ نمبر 1، جو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ایمان اقرار لسانی کا نام ہے، تصدیق قلبی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان لوگوں کے اوپر رد کرنا ہے. نمبر 2، ایمان نام ہے عمل کا، اور عمل کے اندر نیت کی ضرورت ہے، اس لیے ایمان کے لیے بھی نیت شرط ہے. یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ایمان نام ہے عمل کا، اور عمل میں نیت ضروری، اسی لیے ایمان کے لیے بھی نیت شرط. یہ 2 مقصد اس ترجمۃ الباب کے سمجھ میں آتے ہیں. گویا مرجیہ جیسے گمراہ فرقوں کی تردید ہو جائے گی کہ ایمان صرف اقرار باللسان کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تصدیق قلبی بھی ضروری ہے. تصدیق قلبی ہو اور اقرار باللسان ہو، تب جا کر کے ایمان کا اعتبار کیا جائے گا. اب تینوں جز کو الگ الگ دیکھ لو. پہلا جزو ہے ان الاعمال بالنیت، اعمال کا اعتبار نیت کے اعتبار سے کیا جاتا ہے. اس پر تو تمام باتیں آپ نے شروع کے اندر پڑھ لی. دوسرا جز ان الاعمال بالحسبۃ، حسبہ کہا جاتا ہے ثواب کی طلب، ثواب کی امید، کہ اعمال کے اندر اگر ثواب کی طلب ہے، ثواب کی امید ہے، تو اس عمل کے اوپر اللہ تعالی اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. نمبر 3، تیسرا جز وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، ہر انسان کو وہی چیز حاصل ہوگی جس کی وہ انسان نیت کرتا ہے. مانوا عام ہے، ایمانیات، عبادات،
معاملات ہر ایک کے اندر انسان کی نیت کے اعتبار سے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب اور وبال ملے گا. اچھی نیت سے کرے گا ثواب ملے گا، ورنہ اس کو وبال ہوگا. اب یہ 3 اجزاء ہو گئے ترجمۃ الباب کے. اس کے بعد وضاحت فرماتے ہیں فَدَخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ، نیت والے معاملے کے اندر ایمان بھی داخل ہے. کیا مطلب ایمان کے داخل ہونے کا؟ اگر کوئی آدمی مسلمان ہونے کی نیت سے کلمہ پڑھے گا تو وہ مسلمان کہلائے گا، ورنہ اگر مسلمان ہونے کی نیت نہیں ہے، یوں ہی اگر کلمہ پڑھ لیا تو آدمی مسلمان نہیں ہوگا. تو فَدَخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ کا یہ مطلب ہے. کلمہ پڑھتے وقت پر اس کے اندر مسلمان ہونے کی نیت ہونا ضروری ہے. مسلمان ہونے کی نیت سے کلمہ پڑھے گا تو مسلمان ہوگا. اگر مسلمان ہونے کی نیت نہیں ہے اور کلمہ پڑھ لیا تو اس کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے غیر مسلم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، مختلف مقاصد سے کلمہ پڑھتے ہیں. کسی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے آئے تو کلمہ پڑھ کے سنائیں گے السلام علیکم مسلمان بھائیوں. پھر آ کے وہ کلمہ سنائیں گے تو مسلمان دیوانے ہو جائیں گے کہ ہمارے نیتا جی کتنے اسلام سے محبت رکھتے ہیں، ان کو تو سلام بھی آتا ہے نہ کلمہ بھی آتا ہے. تو بعض لوگ اس نیت سے جو ہے کلمہ پڑھتے ہیں تو اس سے وہ مسلمان بن جائے گا نہیں. بعض لوگ جاسوسی کرنے کے لیے کلمہ پڑھیں گے، کیا کہ کلمہ پڑھیں گے تم سمجھو کہ یہ مسلمان ہیں، حالانکہ وہ تو جاسوس ہے، اپنا اسلام ظاہر کرنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے. تو اس لیے اگر مسلمان ہونے کی نیت سے کلمہ پڑھا تو مسلمان ہوگا، ورنہ اگر مسلمان ہونے کی نیت نہیں ہے تو کلمہ پڑھنے سے وہ مسلمان نہیں بنے گا. والوضوء والصلاۃ، اور اس میں وضو اور نماز بھی داخل ہے. یہ دوسرے ائمہ کے مسلک کے اعتبار سے. احناف کے یہاں وضو اور غسل کے اندر نیت ضروری نہیں ہے. ہمارے یہاں طہارت کے جو یہ ابواب ہے، وضو ہے غسل ہے، وہ بغیر نیت کے بھی صحیح ہو جاتے ہیں. البتہ جس وضو اور غسل کے اوپر نیت ہوگی اس کے اوپر اللہ اس کو ثواب دیں گے. جیسے وضو کرنے سے پہلے نیت کی اتوضأ لرفع الحدث، اتوضأ لمرضات الرب، الغسل لیوم الجمعہ، الغسل لصلاة الجمعہ، الغسل لوقوف العرفہ. اس طرح کی اگر اچھی نیت سے وضو غسل کرے گا تو اجر اور ثواب ملے گا. باقی یہ ہیں کہ بغیر نیت کے بھی وضو اور غسل کر لیا تو ہمارے یہاں وہ وضو غسل صحیح ہو جاتا ہے. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو کے لیے غسل کے لیے نیت شرط ہے، بغیر نیت کے ان کے یہاں اس کا اعتبار نہیں ہے. والصلاۃ، نماز کے اندر بھی نیت ضروری. اگر کوئی آدمی بغیر نیت کے نماز پڑھے گا تو وہ اٹھک بیٹھک ہو جائے گی لیکن عبادت نہیں ہوگی. والزکاۃ، زکوٰۃ کے اندر بھی نیت کرنا ضروری ہے. اب پھر آپ نے کتب فقہ میں مسئلہ پڑھ لیا کس وقت کے اوپر زکوٰۃ میں نیت کرنے کی. تو جس وقت پر آدمی حساب کر کے مال کو الگ کر رہا ہے اس وقت پر نیت کر لے گا تو کافی ہے. پھر وہ الگ شدہ مال میں سے دیتا رہے بغیر نیت کے بھی،
ایک مرتبہ گن کر کے حساب کر کے کہ بھائی میرے مال میں سے یہ 300 روپے زکوٰۃ کے ہوئے تو میں الگ کرتا ہوں، اس وقت کی نیت کافی ہو جائے گی۔ البتہ احناف کے یہاں ایک مسئلہ ایسا ہے کہ بغیر نیت کے بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، کہ کوئی آدمی اپنا کل کا کل مال اللہ کے نام پہ صدقہ کر دے رہے تو ضمناً زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، پھر اس میں الگ تھلگ زکوٰۃ کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ والحج، اور حج کے اندر بھی نیت کرنی پڑے گی کہ میں حج تمتع کرتا ہوں، قران کرتا ہوں، افراد کرتا ہوں، اپنا کرتا ہوں، کسی کی طرف سے کرتا ہوں۔ والصوم، اور روزے کے اندر بھی نیت کرنا ضروری ہے، اسی لیے تو صبح صادق سے 7 منٹ پہلے مائک میں چلم چلی شروع ہو جاتی ہے کہ سب نیت کر لو، اور پوری بستی سے نیت کروا لی جاتی ہے۔ والصوم والاحکام، احکام سے کیا مراد؟ بیوع، خرید و فروخت، بیوع، قضاء، محاکمات، بیوع، قضاء، محاکمات، یہ سب احکام کے اندر آتا ہے۔ وقال اللہ تعالی، اب یہاں ایک اصولی بات سمجھ لو، ہر وہ عمل جس کا ثواب اور فائدہ آخرت میں مطلوب ہو، اس کے اندر نیت ضروری ہوتی ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ جس عمل کے بارے میں آدمی یہ سوچتا ہو کہ مجھے اس کا ثواب فائدہ آخرت میں چاہیے، تو پھر اس کے اندر نیت کرنا ضروری ہے، تو جا کے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو اجر اور ثواب ملے گا۔ اور ہر وہ عمل جس کا فائدہ نقد ہو، وہاں نیت کرنا شرط نہیں ہے۔ جہاں فائدہ نقد ہو وہاں نیت کرنا شرط نہیں ہے۔ جیسے کہ وضو کیا تو وضو کا نقد فائدہ ہے کہ نماز شروع کرنی، غسل کا نقد فائدہ ہے کہ بھئی اس سے طہارت حاصل کر کے نماز پڑھنی ہے، تو اس میں نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح کیا تو نقد فائدہ ہے، استمتاع بزا، لہذا اس میں نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ اصولی بات یاد رکھ لینے کی۔ وقال اللہ تعالی، باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل کل یعمل علی شاکلتہ، شاکلتہ کی ایک تفسیر کی علی نیتہ، قل کل یعمل علی شاکلتہ ای علی نیتہ، ہر ایک آدمی اپنی اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ گویا شاکلتن کی تفسیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل کی وہ علی نیتہ ہی نقل کی، کہ شاکلتن سے نیت کرنا مراد ہے۔ دراصل شاکلہ کس کو کہتے ہیں؟ انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کے کرنے سے پہلے ایک جذبہ جو انسان کو عمل کے کرنے کے اوپر آمادہ کرتا ہے، اس جذبے کو کہا جاتا ہے شاکلہ۔ کسی بھی عمل کے کرنے سے پہلے دل کے اندر ایک جذبہ اٹھتا ہے، داعیہ اٹھتا ہے، جو انسان کو عمل کے کرنے کے اوپر آمادہ کرتا ہے، اس جذبے کو، اس داعیے کو کہا جاتا ہے شاکلہ، اور اسی کی تعبیر کی گئی نیت کے ذریعے سے۔ اس کے بعد ایک روایت کا ٹکڑا لائے تو اس آیت کریمہ سے بھی جو ہے یہ بات معلوم ہوئی کہ اعمال کا تعلق نیت پر ہے۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ، ہر ایک آدمی اپنی اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ شاکلتن کی اور تفسیر بھی ہے، بعض حضرات نے شاکلتن کے معنی لیے ہیں رویش،
را واو شین روش، بعضوں نے اس کا مطلب بیان کیا ہے مزاج، اور بعضوں نے جبلت اور طبیعت کا معنی بھی مراد لیا ہے۔ کل یعمل علی شاکلتی، ہر ایک آدمی اپنی روش، اپنی مزاج، اپنی جبلت، اپنی طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ پھر ایک حدیث لائے۔ اب چونکہ کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہے کہ جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو شرائط عالیہ ہے اس کے اوپر اترتی نہیں ہے اس کی سند، تو پھر ایسی روایت کو تعلیقاً لے آتے ہیں، ترجمے میں تعلیقاً لے آتے ہیں ایسی روایتوں کو۔ تو لائے روایت نفقۃ الرجل علی اہلہ یحتسبھا صدقۃ، انسان کا اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنا اور اس کے اندر ثواب کی امید رکھتا ہو، یہ بھی اللہ کے یہاں صدقہ کہلاتا ہے۔ بیوی پر خرچ کرے، بچوں پر خرچ کرے، فیملی ممبر پر خرچ کرے، اہل و عیال پر خرچ کرے، اور خرچ کرتے وقت پر نیت کرے کہ یہ میری شرعی ذمہ داری ہے، مجھے اس پر اللہ ثواب دیں گے، تو پھر اس بیوی بچوں پر خرچ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں صدقے کا۔ اسی لیے ابا جان آپ کو پیسے دیوے یا کوئی چیز دیوے تو ابا جان کے پاس نیت صحیح کرا لینے کی، تاکہ ابا جان کو بھی ثواب ملے اور تم کو بھی ایک اچھی چیز ملے۔ تو یہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولکن جہاد و نیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن جہاد اور نیت ہے۔ فتح مکہ سے پہلے ہجرت کرنا یہ شرائط اسلام میں سے تھا کہ جو آدمی اسلام لانا چاہے اس کے لیے شرط تھا کہ وہ جو ہے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ آوے۔ لیکن جب مکۃ المکرمہ فتح ہو گیا تو اب اعلان ہو گیا لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد و نیت، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت کرنا شرط کے درجے میں نہیں رہا، لیکن آدمی پوری نیت کے ساتھ تیار رہے کہ جب کبھی مجھے اللہ کے راستے میں وطن چھوڑنا پڑے میں وطن چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نیت کے ساتھ آدمی مستعد رہے کہ اللہ کے راستے میں جب کبھی بھی مجھے وطن چھوڑنے کا تقاضا آئے گا تو میں اپنا وطن چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہیں ولیکن جہاد و نیت۔ تو گویا کہ تینوں عنوانات یہ اشارے لا کر کے یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیے۔ جی بالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين أنه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ پہلے آپ کو ایک اصول بتلایا گیا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جتنی بھی سندیں ہوتی ہے اس ہر سند سے آنے والی روایت کو مستقل گردانتے ہیں۔ ان کے یہاں یہ ضابطہ ہے کہ ایک حدیث کی اگر 10 سند ان کے پاس ہوگی تو وہ اس کو 10 حدیث کے درجے کے اندر سمجھتے ہیں۔ لہٰذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پاس جتنی بھی اسانید سے کوئی روایت ہوگی وہ کسی نہ کسی عنوان کے ماتحت اس کو لائیں گے اور اس کو مستقل حدیث کے درجے میں پیش کریں گے۔
اور یہ بتلانا چاہیں گے کہ اس سے میں نے کیا نیا استدلال کیا ہے. ہر جگہ حدیث لا کر کوئی نہ کوئی نیا استدلال پیش کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا موازنہ نیت کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کی. جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، اور اگر اس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوگی تو دنیا حاصل ہو جائے گی، یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوگی تو عورت سے نکاح بھی ہو جائے گا، تو اس کی ہجرت اس چیز کی طرف ہوگی جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی. جی. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهي له صدقة. حضرت عبداللہ ابن یزید فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا. ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا. یہ جو ابو مسعود بدری ہے ان کا نام عقبہ ابن عمرو البدری الانصاری ہے. عقبہ ابن عمرو البدری الانصاری. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں، اذا انفق الرجل علی اہلہ، جب آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، یحتسبھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے گا، فہی لہ صدقہ، تو اس کے لیے صدقے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں ملے گا. یعنی کہ وہ عمل عبادت بن جائے گا، وہ نیکی عبادت بن جائے گی. وہ آپ بیتی میں حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قصہ نقل کیا ہے، وہ مشہور قصہ ہے. وہاں کرنال ایک جگہ ہے، تو ایک صاحب کا کوئی مقدمہ تھا اور مقدمے کی تاریخ تھی، اس پر پیشی تھی، ورنہ جو ہے سزا ہو جاتی ان کو. اب مقدمے کی تاریخ پر جانے کے لیے نکلے تو پانی، سیلاب، بارش کی وجہ سے بیچ میں دریا میں تھا، ندی میں، کوئی کشتی باندھ تیار نہیں ہوتا تھا. ابھی آدمی پریشان کہ اگر میں عدالت میں نہیں گیا تو آج میرے خلاف مقدمہ ہو جائے گا اور سزا ہو جائے گی. تو بہت پریشان، کوئی کشتی والا تیار نہیں ہوتا. تو کسی نے کہا کہ بھائی وہ جھونپڑے میں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، تو ان کے پاس چلا جا، تیرا کام ہو جائے گا. لیکن دیکھ وہ جلدی ہاتھ میں آتے نہیں ہیں، تو جا کے ان کے پیچھے پڑ جانا، تو جا کے وہ تیرا کام کریں گے. تو آدمی گیا اس بزرگ کے پاس اور کہنے لگا، حضرت یہ آج میری تاریخ ہے مقدمے کی اور مجھے عدالت میں جانا ہے، سامنے ندی ہے، کیسے پار کروں، سیلاب ہے، کوئی کشتی والا تیار نہیں ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ تو اس میں میرے پاس کیوں آیا، جا تو تیرا کام کر. وہ گمنام بزرگ تھے. تو کہا نا حضرت آپ کچھ کیجئے، آپ کو کچھ کرنا ہوگا ورنہ مجھ غریب کا معاملہ برباد ہو جائے گا. بہت ٹالتے رہے، بگاتے رہے، لیکن جس نے اس کو بھیجا تھا اس نے کہا تھا کہ پیچھے پڑ جانا تو کام ہوگا. وہ بھی وہاں پیچھے پڑ گیا، پریشان بھی تھا. پھر جب دیکھا کہ یہ ٹلے گا نہیں تو آخر میں اس بزرگ نے کہا کہ جاؤ، جا کر کے دریا کو یوں کہہ دینا کہ اس شخص نے کہلوایا ہے جس نے زندگی میں کبھی کھانا نہیں کھایا، جس نے زندگی کے اندر کبھی اپنی بیوی سے جماع نہیں کیا، مجھے یہ کام کے لیے جانا ہے، تو راستہ دے دے. اب وہ شخص گیا دریا کے کنارے پر اور اس نے کہا، اور واقعی دریا میں راستہ ہو گیا اور وہ عافیت سے چلا گیا اور جو ہے اس کا کام نمٹ گیا.
لیکن اللہ والوں کی بیویاں عام طور پر سر پھیری ہوا کرتی ہے. تو وہ گیا تو صحیح، جیسے وہ گیا تو حضرت کی بیوی آئی آگے کہ غصے میں جلال کے اندر کہ تو روزانہ بھینسے کی طرح اتنا کھاتا ہے اور ابھی اس کے سامنے جھوٹ بولا کہ جس نے کبھی کھایا نہیں. تو کھانے کا معاملہ تو جانے اور تیرا خدا جانے جو تو جھوٹ بولا. لیکن یہ جو تو نے دوسری بات کہی کہ جس نے کبھی اپنی بیوی سے جمع نہیں کیا، تو بزرگ ہے اس لیے لوگ تو تجھے کچھ نہیں کہیں گے، لیکن یہ جو گھر میں پوری لائن ہے تو اس کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تو میرے اوپر الزام ڈالیں گے کہ بیوی نے کوئی غلط حرکت کر کے یہ بچے لائے ہیں، تو یہ اب الزام میرے اوپر آئے گا، یہ کہہ کر کے وہ لڑنے کے لیے آئی. تو اس نے کہا کہ پگلی ذرا بیٹھ، سمجھ حقیقت کو. پھر اس کو بیٹھ کر کے حقیقت سمجھائی کہ دراصل میں جب بھی تیرے ساتھ فارغ ہونے کے لیے آتا ہوں تو میری نیت ہوتی ہے کہ میں اللہ کی طرف سے جو تیرا حق ادا کرنا ہے اس حق کو ادا کرنے کی نیت سے میں آتا ہوں. اپنے جسم کا حق ہے وہ ادا کرنے آتا ہوں. تیرا جو زوجہ ہونے کے اعتبار سے حق ہے اس کے لیے آتا ہوں. گناہ سے بچنے کی نیت سے آتا ہوں. یہ میری نیت ہوتی ہے. لہٰذا میرا یہ عمل دنیا کا نہیں رہتا، وہ اللہ کے لیے ہو جایا کرتا ہے. یہی حال کھانے کا بھی ہے کہ میں کھاتا ہوں تو نیت کرتا ہوں کہ میرے بدن کا جو حق ہے وہ ادا ہو جاوے، اور جو اس کے ذریعے قوت پیدا ہوگی میں اللہ کی عبادت میں اس کو استعمال کروں گا. اس لیے میرا یہ کھانا بھی دنیا کا عمل رہتا نہیں ہے بلکہ وہ آخرت کا عمل ہو جاتا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ جس نے کبھی کھایا نہیں اور جس نے کبھی جمع نہیں کیا. اسی لیے آدمی کو نیت کا استحضار ہر وقت کے اوپر رکھنا چاہیے. تو نیت کے استحضار سے مباح عمل بھی عبادت بن جاتا ہے، ضروریات بھی عبادت بن جاتی ہے، عادت بھی عبادت بن جاتی ہے. ابھی حدیث شریف میں کتنی بڑی بات فرمائی کہ آدمی اپنے گھر والوں پر خرچہ کرے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے تو وہ اس کے لیے صدقے کا ثواب ہے. اللہ اس کو صدقے کا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. چلو. وبه قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عمرو بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. یہ عامر ابن سعد جو ہے اپنے والد بزرگوار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں. اس روایت کا پس منظر سنو، شان ورود جس کو کہتے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے. ایسے شدید بیمار ہو گئے کہ وفات کا اندیشہ ہو گیا کہ انتقال ہو جائے گا. اور ان کی اولاد میں ایک ہی بیٹی تھی. مال اللہ نے ان کو بہت عطا فرما رکھا تھا. اولاد کوئی نہیں، صرف ایک بیٹی، اور بیٹی بھی شادی شدہ. لہذا اس کا شوہر اس کا خرچہ پورا کر رہا ہے، اس کی ضروریات کے لیے کفیل ہے اس کا شوہر. لہذا بیٹی کو بھی مال کی ضرورت نہیں، اور جو ہے ابا جان کے پاس بڑی مقدار میں مال. اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب مال تھے، اس لیے ان کو اپنے مال کے سلسلے میں فکر لاحق ہوا کہ میں اپنے مال کے بارے میں کیا کروں. یہ چاہتے تھے کہ میں اپنا سارا مال وصیت کر جاؤں ابواب الخیر کے واسطے، یعنی نیکی کے مختلف کاموں کے واسطے، کہ میرا یہ مال فلاں نیکی کے کاموں کے اندر خرچ کیا جائے. اس کے لیے وہ وصیت کرنا چاہتے تھے جمیع مال کی.
تو انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیا کہ حضور میں کیا کروں، میرا تو یعنی حالت جو ہے آپ کے سامنے ہے، میری ایک ہی بیٹی ہے اور اتنا سارا مال ہے، تو میں کیا کروں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو مشورہ دیا تھا وہ مشورہ اس حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ان کو فرمائی تھی اس کا خلاصہ یہ کہ جس طریقے سے آدمی کسی غریب کو، مسکین کو، فقیر کو صدقہ کرے اور اس پر اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں، اسی طرح اپنے اہل خانہ کے اوپر جو صدقہ کرتا ہے اور اس میں ثواب کی امید رکھے، اس پر بھی اللہ اجر اور ثواب دیں گے۔ لہٰذا اپنی بیٹی کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے جاؤ، بیٹی کے لیے چھوڑ کے جاؤ گے اور اس میں بھی اللہ سے ثواب کی امید رکھو گے تو اللہ اس کے اوپر تم کو اجر دیں گے۔ یہ نہیں کہ تم نے مسجد کے لیے وقف کیا، مدرسوں کے لیے وقف کیا، یتامى مساکین کے لیے خرچ کیا، اسی میں تم کو ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اپنے گھر والوں کے لیے خیرات کرنے پر بھی، ان کے لیے بھی مال چھوڑ کے جاؤ گے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ تھا۔ اس حدیث شریف سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ انسان کو حلال ذرائع کے ذریعے سے کچھ مال ایسا بھی جمع کرنا چاہیے کہ جو اپنی آنے والی اولاد کے لیے، نسلوں کے لیے رکھ کر کے جاوے کہ بھائی میرے دنیا سے جانے کے بعد میری اولاد کو کام آئے گا، ان کے لیے اچھی رہائش کا مکان، ان کے لیے حلال آمدنی کے ذرائع اور وہ عافیت کے ساتھ دنیا کی زندگی گزار سکے، ایسے اسباب آدمی مہیا کر کے جاوے، یہ بھی ثواب کا ایک شعبہ ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں آپ نے روایت پڑھی ہے کہ آپ سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، پھر تمہاری اولاد لوگوں کے سامنے محتاج بن کے ہاتھ پھیلا کے مانگتی پھرے، یہ کتنی بری بات ہوگی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے جاؤ تاکہ وہ سوال کرنے سے بچ جاوے اور عافیت کے ساتھ جو ہے ان کی زندگی گزرے، یہ بھی بڑا نیکی کا اور خیر کا شعبہ ہے۔ یہ ترغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی۔ انہ اخبرہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بہا وجہ اللہ، تم جو بھی خرچ کرو گے اور اس کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہو گے، الا اجرت علیہا، مگر اس پر تجھے اللہ کی طرف سے اجر اور ثواب دیا جائے گا، حتی ما تجعل فی فم امرأتک، یہاں تک کہ جو چیز تو تیری بیوی کے منہ میں رکھے، جو لقمہ، جو نوالا بیوی کے منہ میں دیوے اور اس میں بھی ثواب کی امید ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائیں گے۔ دیکھو ثواب کمانے کا کتنا اچھا ذریعہ ہے، ثواب ہی کماتے رہو، لقمے کھلاتے رہو، چنے کھلاؤ، کیڈبری کھلاؤ، روٹی کھلاؤ، چاول کھلاؤ اور صدقے کا ثواب کماتے رہو۔ حتی ما تجعل فی فم امرأتک، یہ بھی ثواب کمانے کا ایک بہترین شعبہ ہے۔ اب یہ جو ہے جملہ حتی ما تجعل فی فم امرأتک، اس سلسلے کے اندر ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حظ نفس اگر حق کے ساتھ ہو تب بھی آدمی کو ثواب ملے گا، حظ نفس حق کے ساتھ ہو تب بھی آدمی کو ثواب ملے گا۔ یعنی جب آدمی اپنی بیوی کو لقمہ دے گا تو شہوت تو ہوگی اس کو دل کے اندر، تو یہ شہوت پیدا ہوئی لقمہ دیتے وقت کے اوپر، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ثواب کی نیت سے آدمی یہ کام کر رہا ہے
اللہ اس کے اوپر اس کو اجر عطا فرمائیں گے. جیسے کہ جماع کے اندر بھی تکمیل شہوت ہے، لیکن آدمی اگر گناہ سے بچنے کے لیے جماع کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے. تکثیر امت کی نیت سے اگر آدمی جماع کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ جماع سے اجر عطا فرماتے ہیں. تو یہاں لقمے کے اندر بھی یہی بات ہے کہ لقمہ دیتے وقت پر شہوت پیدا ہوئی، لیکن اس میں اس نے ثواب کی امید رکھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر اس کو اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. اگرچہ حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ یہ فرماتے ہیں کہ حتی ما تجعل فی فم امرأتک، اس کا تعلق ہے بیماری اور عذر کے مواقع کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت کی انفرادی رائے ہے کہ بیماری اور عذر کے ساتھ، کہ اگر تمہاری بیوی بیمار ہے، کھا پی نہیں سکتی یا معذور ہو گئی اور اس کو کھانے پینے سے عذر ہے، تو شوہر نامدار نے بیوی کی خدمت کی اور جو ہے اس کے منہ میں لقمہ رکھ دیا تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. یہی حال ہے کہ شوہر بیمار ہو گیا، معذور ہو گیا اور بیوی خدمت کی نیت سے اس کو کھلاوے پلاوے تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. تو یہ بھی ایک رائے ہے، باقی عموم پر رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہر حال کے اندر آدمی اچھی نیت سے بیوی کو لقمہ دے، اس میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب عطا کریں گے. جی باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. یہ کتاب الایمان کا آخری باب ہے اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کو بڑے عجیب انداز میں ختم فرما رہے ہیں. پوری کتاب الایمان کا خلاصہ آپ نے اس ترجمۃ الباب اور روایت میں جمع کیا ہے. اس انداز سے آپ نے یہ انتخاب کیا ہے، اس لیے کہ یہاں جو حدیث لائے الدین النصیحہ، یہ سب کے حقوق کی ادائیگی پر مشتمل یہ عنوان ہے. سب کے حقوق کی ادائیگی پر مشتمل یہ عنوان ہے. خالق کے بھی حقوق، مخلوق کے بھی حقوق، سب کے حقوق کی ادائیگی کے اوپر مشتمل ہے. اور یہ جوامع الکلم کے قبیل سے ہے الدین النصیحہ. بلکہ محدث کبیر حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ الدین النصیحہ، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے پوری کتاب الایمان میں جا بجا کبھی مرجیہ پر رد کیا، کبھی خوارج پر رد کیا، کبھی معتزلہ پر رد کیا، جہمیہ پر رد کیا. یہ سارے جو میں نے رد کیے تو مجھے کوئی ان گمراہ فرقوں سے ذاتی عداوت تھوڑی ہے کہ میں رد کر رہا ہوں. میں ان کے اوپر جو رد کر رہا ہوں یہ الدین النصیحہ کے پیش نظر کر رہا ہوں کہ ان کے وہ عقیدے اور ان کے وہ اعمال جو ان کے لیے گمراہی کا باعث اور جو ان کو اللہ کی ناراضگی میں مبتلا کرنے کا باعث ہے، جو ان کو جہنم میں لے جانے کا باعث ہے، جن عقائد کی بنیاد کے اوپر وہ لوگ جو ہے آخرت میں ناکام ہو سکتے ہیں، کا میں نے کتاب الایمان لکھ کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کی ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے، وہ درست ہو جائے اور اس طرح غلط عقیدوں سے وہ لوگ تائب ہو جائے. تو الدین النصیحہ والے عنوان کے ذریعے سے بتلانا یہ ہے کہ گمراہ فرقوں کے اوپر میرا رد کرنا یہ بھی ان کی خیر خواہی کے طور پر ہے. اور حضرات فقہا
مناظرے کے اصول میں ایک بنیادی نقطہ یہ لکھتے ہیں کہ مناظرے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سامنے والے کو خاموش کر دیں اور ہماری بات چل پڑے اور سامنے والا خاموش ہو جائے، بلکہ مناظرہ اس لیے ہونا چاہیے تاکہ سامنے والا توبہ کر لے، غلط عقیدے اور غلط اعمال سے اس کی اصلاح ہو جائے۔ تو جب بھی کسی سے مباحثہ ہو، مناظرہ ہو، تحریری ہو، زبانی ہو، قولی ہو، تو اس وقت پر جذبہ خیر خواہی کا ہو کہ بھئی ان کے اندر جو غلط عقیدے ہیں، غلط نظریات ہے، غلط اعمال ہے، اس کی اصلاح ہو جائے اور جو ہے وہ تائب ہو کر صحیح راہ کے اوپر وہ آ جاوے۔ اس نیت سے جو ہے یہ ہونا چاہیے۔ اب الدین النصیحہ والی روایت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط پر نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے تعلیقاً یہ روایت نقل کر دی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت کو نقل کیا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط پر نہیں ہے، اس لیے وہ یہاں پر اس کو لائے نہیں ہے۔ تو باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کہ دین تو سراپا خیر خواہی کا نام ہے۔ نصیحہ کو اردو زبان میں خیر خواہی کہتے ہیں، اور اس کا مفہوم سمجھو۔ نصیحہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی انسان کے لیے کوئی بات کہنی ہو یا کسی انسان کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہو تو برائی کو نکال دو۔ کسی کے متعلق کوئی بات کہنی ہو یا کسی کے ساتھ کوئی کام کرنا ہو یا معاملہ کرنا ہو تو برائی نکال دو، تو خود بخود خیر خواہی آ ہی جائے گی۔ اسی طریقے سے کسی کے متعلق کوئی بات کہنی ہو یا کام کرنا ہو یا معاملہ کرنا ہو تو نقصان دینے والے پہلو کو ہٹا دو۔ بات میں سے، کام میں سے، معاملے میں سے نقصان دینے والا جو پہلو ہوتا ہے وہ نکال دو، تو خود بخود خیر خواہی ہو جائے گی اور الدین والنصیحہ کا آدمی مصداق بن جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے، اپنی اغراض نفسانیہ یا کسی طرح کی بھی غرض فاسد سے پاک ہو کر کے دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے کو خیر خواہی کہا جاتا ہے، کہ نفسانی غرض بھی نہ ہو، غرض فاسد بھی نہ ہو، اور اس سے پاک ہو کر کے آدمی کوئی کام کرے، اسی کا نام رکھا جائے گا خیر خواہی۔ الدین النصیحہ، کہتے ہیں کہ نصیحہ اور خیر خواہی یہ اسلامی تعلیمات کا کل بتلایا گیا، کل۔ اسی لیے آپ نے مشکاۃ شریف میں جہاں یہ روایت پڑھی تھی وہاں پر ہے کہ وہ راوی سوال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مد دین یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کس کا نام ہے؟ یعنی دین کا خلاصہ مجھے بتلائیے، دین کا لب لباب بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ۔ تو یہ تو کل دین کا خلاصہ اور لب لباب ہے، انسان دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ بعض لوگوں نے اس کو ربع دین قرار دیا، بعضوں نے اس کو خمس دین قرار دیا۔ بس اب یہ ربع اور خمس کی بات وہی کہ جو آپ کو بتلایا گیا تھا کہ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے تمام حدیث کے ذخیرے میں سے 4 یا 5 حدیث کو دین کا خلاصہ بتلایا ہے، تو اس کے اندر ایک حدیث اس کو بھی شامل کیا۔ تو جو حضرات تمام احادیث کے ذخیرے میں سے 4 حدیث کو دین کا خلاصہ بتلاتے ہیں اور اس میں سے ایک حدیث الدین النصیحہ، تو ان کے اعتبار سے یہ ربع دین ہو گیا۔ اور جو لوگ تمام دین کے خلاصے میں 5 حدیث بتلاتے ہیں اور اس میں ایک نمبر الدین والنصیحہ ہے، تو یہ خمس دین ہو جائے گا۔ تو بہت سے لوگ اس کو ربع دین بھی کہتے ہیں، بعض اس کو
خمس دین بھی کہتے ہیں۔ ایک خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ نصیحہ کے متعلق ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو مقرر ارشاد فرماوے تو یہ اس کی تاکید کی دلیل ہے کہ یہ چیز کتنی اہم ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے اندر 3 مرتبہ نصیحہ اور خیر خواہی کے لیے بات ارشاد فرماوے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام اس کی اہمیت سے ایسے چوکنا ہو گئے تو اس کے صحابہ کو پوچھنا پڑا کہ کس کے لیے الدین والنصیحہ، یہ اللہ کے رسول کس کے واسطے؟ تب آگے والا جملہ ارشاد فرمایا للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، کہ حضور نے جب 3 مرتبہ فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے تو اب صحابہ پوچھ رہے کہ حضور کس کے لیے خیر خواہی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے امیر کے لیے اور عام مسلمانوں کے واسطے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ زید عدل کی طرح ہے، یعنی کہ الدین النصیحہ زید عدل، یعنی بطور مبالغہ، گویا کہ اس کو کل دین بتلانا یہ ہے بطور مبالغہ، گویا کہ خیر خواہی یہ دین کا قوام ہے، قوام، اور دین کے وجود اور بقا کا مدار خیر خواہی کے اوپر ہے۔ خیر خواہی ہوگی تو دین کا وجود ہوگا، دین کا بقا ہوگا۔ دیکھیے حضرات صحابہ نے خیر خواہی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین سیکھا وہ تابعین کو سکھلایا، تابعین نے خیر خواہی کی تب تابعین کو سکھلایا۔ اس طریقے سے ہلم جرہ آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اگر یہ خیر خواہی نہ ہوتی تو دین کب سے ختم ہو گیا ہوتا، مٹ چکا ہوتا۔ تو دین کا وجود، دین کا بقا، دین کا تسلسل یہ خیر خواہی کے اوپر مدار رکھتا ہے، دین کا خیر خواہی کے اوپر، اس کا خیر خواہی کے اوپر دین کا مدار ہے۔ تو باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ اب آگے جو روایت لائے ہیں تو اس روایت کے جو راوی ہے حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو راوی کا اس حدیث پر اتنا مضبوط عمل رہا ہے کہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ایک عمل نقل کیا ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا پختہ عمل تھا کہ ایک مرتبہ اپنے غلام کو انہوں نے بازار میں بھیجا گھوڑا خریدنے کے واسطے کہ میرے لیے گھوڑا خرید کر کے لاؤ۔ تو غلام نے جا کر کسی سے سودا کیا اور 300 درہم کے اندر گھوڑے کا سودا کیا، اور وہ بائع کو گھوڑے کے ساتھ لے کر کے حضرت جریر کے پاس لے کے آیا تاکہ حضرت جریر ثمن اس کو چکا دے۔ تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ گھوڑا دیکھا تو کہنے لگے کہ بھائی تمہارا گھوڑا تو بہت اچھا ہے اور ہمارے غلام نے کم قیمت لگائی، لہذا قیمت زیادہ ہونی چاہیے، 100 درہم اور لگاؤ، 400 درہم۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت جریر فرمانے لگے بھائی گھوڑا تو بہت اچھا ہے، 400 بھی قیمت کم ہے، 500 ہونی چاہیے، 100 درہم اور بڑھاؤ۔ بڑھاتے گئے بڑھاتے یہاں تک کہ 800 درہم قیمت طے کی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ بازار میں وہ گھوڑا 300 درہم میں بک رہا تھا، بائع راضی تھا دینے کے اوپر، لیکن وہ گھوڑا انہوں نے 100 درہم بڑھاتے 800 پر لے گئے اور 800 درہم چکائے۔ کسی نے کہا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہو، 300 کا گھوڑا اور 800 دے رہے ہو؟ تو کہا بس خیر خواہی اس مسلمان اس بیچنے والے کی کہ وہ اتنا قیمتی گھوڑا کم قیمت میں بیچ رہا تھا، تو خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اس کے گھوڑے کی پوری قیمت ملنی چاہیے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عام مسلمانوں کے ساتھ بھی، عام انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کا حکم دیا ہے
لہذا اس خیر خواہی کے جذبے کا تقاضا یہی ہے کہ میں اس کے گھوڑے کی پوری قیمت ادا کروں جتنی قیمت کا وہ گھوڑا ہے. اور ہم تو یہ کہ 300 میں بھی 5 روپے کم کروا لے رہے تو اچھا. یہ وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے نا کہ وہ کوئی چیز مجھے یاد نہیں چپل یا سبزی کیا چیز کے بارے میں کسی نے وہ حضرت کو دیکھ کر کے جو ہے قیمت کم کر دی کہ بھائی سب کے لیے اتنے روپے مولانا آپ کے لیے اتنا. تو حضرت نے فرمایا کہ مولویت بیچنے تھوڑا ہی آیا ہوں میں مولویت میں بیچنے تھوڑا ہی آیا ہوں کہ مولانا کے لیے اتنے پیسے کم. یہ ہے ایک مومن کی خیر خواہی کا معاملہ. وقولہ تعالی اذا نصحوا للہ ورسولہ کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کا معاملہ کرے. اللہ کے لیے خیر خواہی یعنی اللہ کے احکام پورا کرو. رسول کے لیے خیر خواہی یعنی رسول کی اطاعت کرو. اللہ کے لیے خیر خواہی اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کی اطاعت کرو. رسول کے لیے خیر خواہی رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی بات کو مانو. اب یہ جو بیچ میں آیا الدین النصیحۃ للہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم تو اس کا مطلب سمجھو. پورا جامع مطلب حاشیے کے اندر بھی ہے اس کو دیکھتے جاؤ. النصیحۃ کلمۃ جامعۃ نصیحت یہ جامع جملہ ہے. اس کے اندر جس کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہو اس کے لیے لوگوں کو ابھارنا اور آمادہ کرنا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کو خیر خواہی کرنی ہو اس کے ساتھ آدمی اچھائی کے ساتھ پیش آوے. اب ہر ایک کا الگ الگ. امن نصیحت للہ تعالی اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی کا کیا مطلب؟ فمعناها یرجع الی الایمان اللہ کے لیے خیر خواہی یعنی اللہ تعالیٰ پر ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان لانا چاہیے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ اس طریقے سے. اور اللہ تعالیٰ سے شرک کی نفی کر دیوے کہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور شرک سے پاک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور اوصاف کے بارے میں الہاد کو چھوڑ دینا. الہاد یعنی کج روی کج رائی کچ عقیدگی یعنی ٹیڑھی راہ نہ اختیار کرے. جیسے کہ گمراہ فرقوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اللہ کی خوبیوں کے بارے میں غلط راہ اپنائی اور اللہ تعالیٰ کو صفت جمال صفت کمال کے ساتھ متصف مانے کہ صفات جلالیہ بھی ہے صفات کمالیہ بھی کہ تمام صفات جلال اور کمال اللہ تعالیٰ کے اندر جمع ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو عیوب اور نقائص سے پاک مانے کہ اللہ کی ذات ہر عیب نقص اولاد سے پاک ہے. اور اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاوے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی. یہ ہو گئی اللہ کے لیے خیر خواہی. برابر اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کیا ہوگی کہ ایمان لانا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور مخلوق میں سے کوئی بھی کلام کلام الہی کے مشابہ نہیں ہو سکتا. گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ نصیحہ اور خیر خواہی کا خلاصہ کیا نکلے گا؟ مرضی مولا از ہما اولا مرضی مولا از ہما اولا. یہ پورا خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کا. نمبر 2 اللہ کی کتاب کی تعظیم کرو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو اور اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کرو. تلاوت کے ساتھ قید لگا دینے کی صحیح تلاوت کرو. وَأَمَّا النَّصِيحَةُ لِرَسُولِهِ نبی کے ساتھ کیا خیر خواہی کہ نبی کی رسالت کی تصدیق اور نبی جو بھی اللہ کے یہاں سے لائے اس پر ایمان، اوامر میں اطاعت
نواہی سے اپنے آپ کو بچانا، نبی کی حیات میں نبی کی نصرت اور نبی کے دنیا سے جانے کے بعد نبی کے دین کی نصرت، آداب بجا لانا، نبی کے اہل بیت کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنا، اور محبت بھی کیسی؟ عشق کے درجے کی محبت، کامل ترین محبت، بے حد محبت، اور محبت کے اندر غلو نہ ہوئے، اور نبی کی سنت کی اشاعت، یہ بھی نبی کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے، باقی محبت میں غلو یہ ناپسندیدہ ہے۔ پھر مسلمانوں کے امیر کے ساتھ نصیحہ کا کیا مطلب؟ کہ امیر کی حق کام میں مدد کرو، حق اور سچائی کے کام میں مدد کرو، اور نبی کی حق بات میں اطاعت ائمہ کی حق بات میں مدد کرو، اور حق بات میں ائمہ کی اطاعت کرو، اور خروج مت اختیار کرو، بغاوت، امیر سے بغاوت مت کرو۔ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کیا۔ نمبر 1، مسلمانوں کی مصلحت کی طرف رہنمائی کرنا، یعنی جس کام کے اندر مسلمان کی مصلحت ہے اس کی رہنمائی کرنا، یہ ہے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ۔ اب تو جو ہے نا لوگ جس میں فساد ہوتا ہے اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ میں بلڈر ہوں اور دوسرا بلڈر مشورہ لینے آوے تو ایسا مشورہ دیں گے کہ وہ اس کا دھندا کیسے ٹھپ پڑ جاوے، تو یہ خیر خواہی کہاں سے ہوئی؟ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو ایسا مشورہ دو کہ جس میں اس کی بھلائی ہوئے۔ نمبر 2، ان سے تکلیف کو روکنا، یعنی مومن پر آنے والی تکلیف کو روکنا، یہ ہے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ نمبر 3، ان کی عیادت کرنے کے لیے جانا۔ نمبر 4، ان کی ضروریات کی طرف دھیان دینا، کسی مسلمان کی کوئی ضرورت ہے اس کی طرف دھیان دو۔ اور نمبر 5، اعلیٰ درجے کی خیر خواہی مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دو، اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دو، یعنی شریعت پر عمل کرنے والا بنا دو۔ بے دین ہے دیندار بناؤ، ایمان میں کمزور ہے مضبوط الایمان بناؤ، اس کے اندر علم نہیں ہے علم سکھاؤ، اس کو دیندار بنا دو، اللہ والا بنا دو، اللہ کا کامل بندہ بنا دو۔ یہ ہے مسلمان کے ساتھ اکمل ترین خیر خواہی، یہ ہے خیر خواہی کے تمام شعبے۔ تو وقولہ تعالی اذا نصحوا للہ ورسولہ، اور باری تعالیٰ کا ارشاد کہ جب وہ خیر خواہی کرے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اس کے اندر ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ منافق کی طرح نہ ہو، یعنی جس طریقے سے منافقین دین کی جڑ کھودتے تھے اس طریقے سے جو ہے ہم دین ایمان اسلام کی جڑ نہ کھودے، بلکہ دین کے وفادار بن کر کے رہے، اسلام اور ایمان کے ہم وفادار بن کر کے رہے۔ یہ ہے اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ تو یہ خیر خواہی کا مضمون بڑا عجیب و غریب کتاب الایمان کے اختتام کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے پڑھو بھائی۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم۔ یہ روایت حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔
ان کو یوسف حاذہ الامہ کا لقب دیا گیا ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بڑے خوبصورت صحابی ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 6 ماہ پہلے یہ ایمان لائے تھے۔ یوسف حاذہ الامہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بہت دعائیں فرمائی اور دعاؤں کا رنگ ظاہر ہوا۔ حضور کے آخری ایام کے اندر بھی یہ ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرب کا ایک مشہور بت تھا ذوالخلصہ، اس کو توڑنے کے لیے ان کو روانہ فرمایا تھا۔ اس کو توڑنے کی ان کو ذمہ داری دے کر کے حضور نے ان کو بھیجا تھا۔ یہ ہیں جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بجیلہ بنت سعد نام کی کوئی عورت ہے، اس کی طرف ان کی یہ نسبت ہے۔ قال، فرماتے بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی نماز کے قائم کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی نماز کے قائم کرنے پر، زکوٰۃ کے دینے پر، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک کرنے پر۔ اور وہ بیعت انہوں نے نبھا کر کے بھی دکھلائی۔ ابھی واقعہ سن لیا، وہ اسی حدیث کا حوالہ دیتے تھے۔ جب گھوڑے کی قیمت 300 کے بجائے 800 دی تو اسی حدیث کے حوالے سے کہ بھئی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، لہذا میں تو اس بیعت کو نبھاؤں گا اور خیر خواہی کے اندر جو ہے میں یہ اس کو دیتا ہوں اور اس کو زائد قیمت دیتا ہوں۔ اب یہاں چند سوالات ہیں، ایک ہی سوال سمجھ لو کہ یہاں بیعت کی بات آئی تو سیدھا آیا اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی، تو کلمہ شہادت تو آیا ہی نہیں، حالانکہ وہ تو بنیادی چیز ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایمان لانے والے آدمی کے لیے تو بہت سارے امور ہوتے ہیں جس کے اوپر بیعت کرنا ہوا کرتا ہے، تو وہ بھی کچھ نہیں آئے، دیگر امور بھی، صرف یہ اقام صلاۃ، ایتاء زکاۃ والنصح لکل مسلم، بس اتنا ہی آیا۔ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ شہرت کی وجہ سے ان امور کو یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ امور مشہور کہ بھئی ایمان میں داخل ہونا ہے تو تم کو کلمہ طیبہ تو پڑھنا پڑے گا، کلمہ شہادت تو پڑھنا پڑے گا، لہذا وہ مشہور امور ہیں اور مشہور چیزیں ہیں، اس لیے اس کو یہاں جو ہے روایت میں ذکر نہیں کیا گیا۔ تو یہ حضرات جن امور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے تھے اس کو نبھاتے بھی تھے، اتنے پکے تھے یہ لوگ وعدے کو نبھانے کے اندر۔ جی قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا چلو چھوڑ دو آگے سے۔